کلاس 2 ہم اپنا اگلا سبق پڑھیں گے اور ہمارا سبق بہت پیارا ہے، بہت اچھا ہے۔ یہ سبق ہے ہمارا باتوں کی خوشبو۔ باتوں سے خوشبو آتی ہے بچوں؟ آ سکتی ہے؟ جلدی سے بتائیں، آ سکتی ہے نا؟ کیسی باتوں سے آ سکتی ہے؟ جی شاباش، اچھی اچھی اور پیاری باتیں کرنے سے باتوں میں سے بھی خوشبو آ جاتی ہے، باتوں کی بھی خوشبو ہوتی ہے۔ جو بچہ اچھی باتیں کرتا ہے، تمیز والی، تہذیب والی، رولس والی، تو ان باتوں سے خوشبو آتی ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ یہ چڑیا بنی ہوئی ہے درخت پر، اور یہ بڑی چڑیا جو ہے وہ سردار ہے، وہ باتیں کری، اور یہ باقی چڑیا جو ہے اسے کتنی غور سے سن رہی ہیں، سب اس کی طرف دیکھ رہی ہیں، کوئی اپنی دم نہیں ہلا رہا، کوئی اپنی چونچ نہیں لا رہا، کوئی اپنی آنکھ ادھر ادھر نہیں کر رہا، کتنے اچھی چڑیا کی طرح بیٹھ کر اپنی بڑی چڑیا کا سبق سن رہی ہیں نا، سن رہی ہیں۔ ایسے ہی آپ کی بھی کلاس ہونی چاہیے بچوں، کہ آپ بالکل خاموشی سے بیٹھیں، اپنے پاؤں نہ ہلائیں، ہاتھ نہ ہلائیں، سر نہ ہلائیں، اور اپنے استاد کی جو ہے وہ بات سنیں۔ جیسے یہ اپنے استاد چڑیا کی بات سن رہی ہیں، چڑیا یہ تو جانور ہے نا، کر سکتی تھی نا حرکت، لیکن دیکھیں کوئی حرکت نہیں کر رہی ہے، نے توجہ سے جو ہے وہ اپنی بڑی چڑیا کی بات سن رہی ہے۔ اسی طرح بچوں آپ نے بھی اپنے بڑوں کی بات سننی ہے، اور بڑوں کی بات سن کر اچھی باتیں کرنی ہیں، وہی اچھی باتیں جو ہیں وہ کیا بنتی ہیں؟ باتوں کی خوشبو بنتی ہیں۔ یہاہ پر ڈفرینٹ لوگوں کی باتیں بیان کی گئی ہیں، وہ باتیں ہیں جن سے خوشبو آتی ہے۔ پہلی بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ کون سا علم؟ دونوں علم بچوں، دنیا کا علم بھی اور دینی علم بھی، دونوں علم حاصل کرنا مسلمان مرد و عورت دونوں پر فرض ہے۔ ضروری ہے کہ مسلمان مرد بھی تعلیم حاصل کریں اور مسلمان عورت بھی تعلیم حاصل کرے، یہ فرمانا ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ اکثر جگہوں پر عورتوں کے لیے ضروری نہیں سمجھا جاتا کہ عورتیں تعلیم حاصل کریں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اسلام، دین اسلام جو ہے وہ کہتا ہے کہ دونوں کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے، اور علم صرف دنیا کا نہ ہو بلکہ دنیا اور دین دونوں کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ دین کا علم حاصل کر رہے ہیں تو دنیا میں کمانے کھانے کے لیے آپ کو دنیا کا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے آپ کے لیے۔ دوسرا، ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ یہ کتنی پیاری بات ہے کہ علم کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا ہے، آپ ماں کی گود سے لے کر قبر تک علم حاصل کرتے ہیں۔ بہت سی چیزیں جو ماں اپنی گود میں لے کر بتا رہی ہوتی ہے، سکھا رہی ہوتی ہے، اور آپ ننھے منھے بچے ہوتے ہیں، لیکن وہ باتیں بھی آپ کے دل و دماغ پر اثر کر رہی ہوتی ہیں، اور وہیں سے آپ کی تربیت کا دروازہ اوپن ہو جاتا ہے، کھل جاتا ہے، اور آپ کے جو ہے وہ فطرت میں وہ باتیں شامل ہوتی چلی جاتی ہیں، اور جب بڑے ہوتے ہیں آپ تو آپ کی فطرت وہ اللہ تعالیٰ بنا چکا ہوتا ہے ماں کی تربیت سے، تو پھر آپ اچھے اور نیک کام کرتے ہیں۔ لہٰذا علم کا دروازہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کبھی نہیں بند ہوتا، ماں کی گود سے شروع ہوتا ہے اور قبر تک انسان سیکھتا رہتا ہے، علم حاصل کرتا رہتا ہے، اور وہ دروازہ مرنے کے بعد ہی بند ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ پھر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا ارشاد کہ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے۔ جس طرح کہا جاتا ہے بچوں کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، تو اسی طرح باپ کو خوش رکھنے میں ہی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے تو پھر کیا ملے گا؟ جنت ملے گی یقیناً۔ جس طرح ماں کے قدموں تلے جنت ہے تو سمجھ لیں کہ باپ کے قدموں تلے بھی جنت ہے، اور باپ کو خوش کرنے اور راضی رکھنے میں اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ باپ اگر آپ سے ناخوش ہیں، آپ نے باپ کی بات نہیں مانی، ضد کی، اور باپ آپ سے ناراض ہو گئے، والد آپ سے ناراض ہو گئے، تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ بھی آپ سے ناراض ہو جائے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنا، اور اللہ تعالیٰ کو ناراض نہیں کرنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے والدین کو بھی، فادر کو بھی ناراض نہ کریں، بہت ضروری ہے۔ کہتے ہیں ماں اگر جنت کا جنت ہے تو جو جنت کا دروازہ ہے نا وہ باپ ہے، تو پہلے دروازہ آئے گا پھر جنت میں داخل ہوں گے نا، لہٰذا باپ کو راضی رکھنا بہت ضروری ہے، باپ کو راضی کرنا بہت ضروری ہے۔ ورنہ موجودہ معاشرے میں تو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ باپ کی اہمیت کو ختم کیا جا رہا ہے یا کم کیا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں دونوں کی حیثیت ہے، دونوں کی حیثیت برابر ہے، کہ اللہ کی رضا دیکھیں، اللہ کی رضا سے منسلک کیا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ باپ اگر خوش ہے تو اللہ آپ سے خوش ہے، اللہ خوش ہے تو جنت ملے گی، اللہ ناخوش ہے تو پھر جنت نہیں ملے گی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا ارشاد یہاں پر باتوں کی خوشبو میں شامل کیا گیا ہے، یہ سب باتوں کی خوشبو ہے۔ استاد اور شاگرد دونوں نیکی کے حصے دار ہیں، یعنی دیکھیں استاد
تو نیکی کا حصے دار ہے کہ وہ نیکی کی باتیں اپنے طالب علم کو بتا رہا ہے، لیکن وہ جو طالب علم جو نیکی اپنے استاد سے سیکھ رہا ہے اس کو بھی اس نیکی کا حصہ ملے گا، لہٰذا دونوں جو ہیں وہ اس نیکی کے حصے دار ہیں۔ مثلا استاد آپ کو یہ بتاتا ہے کہ راستے میں سے گزرتے ہوئے ایک پتھر بھی ہٹا دینا نیکی ہے، تو استاد نے بتائی، آپ نے سنی، تو دونوں کو برابر کا حصہ مل گیا، اس نیکی میں برابر کا ثواب مل گیا۔ اور اگر آپ وہ پتھر ہٹا دیتے ہیں تو سمجھیے پھر استاد کو بھی آپ کی اس نیکی کا صلہ ملے گا۔ تیسرا ارشاد ہے حضرت علی کا، حضرت علی کرم اللہ وجہ ہمارے چوتھے خلیفہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اور آپ کے چچا زاد بھائی، حضرت فاطمہ کے جو ہیں وہ شوہر، اور حضرت حسن اور حسین کے جو ہے وہ فادر والد ہیں۔ دیکھیں کتنی خصوصیات ہیں حضرت علی کی۔ حضرت علی کہتے ہیں جس نے قرآن کو سمجھا اس کے ہاتھ میں سارے علوم کی کنجی آ گئی۔ یقیناً قرآن میں سب کچھ پوشیدہ ہے بچوں، تمام علوم پوشیدہ ہیں اس میں۔ آپ کہیں گے کیا فزکس بھی پوشیدہ ہے، کیمسٹری بھی پوشیدہ ہے، میتھ بھی پوشیدہ ہے؟ ہاں بچوں، سارا کچھ پوشیدہ ہے اس میں، سب کچھ۔ آپ کی اردو، آپ کی اسلامیات، سب کچھ جو آپ پڑھتے ہیں وہ اس قرآن میں موجود ہے۔ جو آپ کرتے ہیں، آپ کھانا کھاتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہیں، والدین کے ساتھ رہتے ہیں، وہ سب قرآن میں موجود ہے۔ ان تمام باتوں کا حکم قرآن میں موجود ہے۔ زمین کے نیچے کیا ہے وہ بھی اس میں موجود ہے، آسمانوں میں کیا ہے وہ بھی اس میں موجود ہے۔ آج جو ہم زمین کے نیچے سے معدنیات نکالتے ہیں، آسمانوں پر پہنچ رہے ہیں، وہ سب قرآن نے پہلے سے بتا دیا بچوں۔ تو حضرت علی نے کتنی اچھی پیاری بات کی کہ جس نے قرآن کو سمجھا اس کے ہاتھوں میں سارے علوم کی کنجی آ گئی۔ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان کا کہنا ہے، حضرت عثمان ہمارے تیسرے خلیفہ ہیں، ٹھیک ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ داماد ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کی شادی حضرت عثمان سے ہوئی، اور حضرت عثمان کو ذو النورین کا خطاب ملا۔ اس کے علاوہ حضرت عثمان کو سخی کا بھی خطاب ملا ہے کہ آپ بہت زیادہ سخی تھے اور دولت مند بھی تھے، اور آپ نے اپنی دولت سب مسلمانوں کے لیے خرچ کی۔ وہ کنویں والا، بیرورومے والا کنواں جو ہے وہ بڑا مشہور واقعہ ہے، وہ آپ نے یقیناً آگے کی کلاسوں میں آپ پڑھیں گے۔ حضرت عثمان کہتے ہیں حقیر سے حقیر پیشہ اختیار کرنا ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے۔ ہاتھ پھیلانا کس کو کہتے ہیں بچوں؟ بھیک مانگنے کو کہتے ہیں۔ تو بھیک مانگنا بہت برا کام ہے، اس کے نسبت اس کے بدلے میں آپ کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا پیشہ جو ہے وہ اختیار کر لیں، کام کرنے لگیں روزی کمانے کے لیے اپنی، وہ پیشہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے منظور ہے کہ آپ نے محنت کر کے روزی کمائی اور حلال کی روزی کمائی، اور آپ نے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ بھیک مانگنے کو اللہ تعالیٰ نے سخت ناپسند قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا اگر ہٹے کٹے لوگ بھیک مانگتے ہیں بچوں تو ان کو آپ نے بھیک نہیں دینی، بلکہ ان کو بتانا ہے اور سمجھانا ہے کہ آپ جو ہے وہ صحت مند ہیں، آپ محنت مزدوری کر کے اپنی روزی کمائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بھیک مانگنا پسند نہیں ہے۔ پھر ہے مولانا رومی کا جو میرے خیال مفکر بھی ہیں اور شاعر بھی ہیں، مولانا رومی، روم سے ان کا تعلق ہے اس لیے ان کا نام رومی پڑ گیا ہے۔ حقیقی کامیابی لگاتار محنت سے ملتی ہے۔ بے شک جو لوگ مستقل پڑھتے ہیں، لگاتار پڑھتے ہیں، روزانہ پڑھتے ہیں، ڈیلی اپنا کام وقت پر کرتے ہیں، ان کو ہی محنت جو ہے وہ کامیابی ملتی ہے۔ ایسے ہی ہے نا، اگر آپ ایک دن اسکول آئیں گے 4 دن نہیں آئیں گے تو پھر آپ کہاں سے پاس ہوں گے ٹیسٹوں میں اور پیپر میں؟ نہیں نہ ہوں گے۔ جو بچہ روزانہ آتا ہے اسکول، آپ یہ ایک چھوٹی سی مثال سے آپ کو سمجھا رہی ہوں کہ جو بچہ روزانہ آتا ہے اسکول، روزانہ پڑھتا ہے، اپنا سبق یاد کرتا ہے، تو وہی فرسٹ آتا ہے۔ فرسٹ آنا ہی کامیابی ہے نا۔ تو یہ بات مولانا رومی نے کہی کہ حقیقی لگاتار کامیابی محنت سے ملتی ہے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں میٹھی زبان دشمنوں کی تعداد کم کر دیتی ہے۔ شیخ سعدی بھی جو ہیں وہ مفکر ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میٹھی زبان سے اب کیا مراد لیتے ہیں آپ کہ کیا شہد والی زبان ہے یا چینی کھا کے بولتے ہیں؟ ایسا نہیں بچوں، میٹھی زبان کا مراد ہے کہ اچھا بولنا، خوش اخلاقی سے بولنا، جو ہے کڑوی زبان نہ بولنا، اچھے الفاظ استعمال کرنا۔ میٹھی زبان دشمنوں کی تعداد کم کر دیتی ہے، یعنی آپ کے دشمن بھی آپ کی خوش اخلاقی سے متاثر ہو جاتے ہیں، اور کیا ہے وہ جو ہے آپ کی باتوں کو سنتے ہیں اور مانتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اور آپ سے دشمنی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو میٹھی زبان جو ہے وہ دشمنوں کی تعداد کو کم کر دیتی ہے، لہٰذا ہم سب کو خوش اخلاق ہونا چاہیے۔ اتنی ساری یہ میٹھی میٹھی باتیں تھیں جن سے ہم نے بہت سارے سبق سیکھے بچوں۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو ہم نے سیکھا اس کو اپلائی کرنا ہے۔ ایک تو یہ کہ ماں کی گود سے اللہ تک علم حاصل کرنی ہے، اور اگر
مرد اور عورت دونوں کو علم حاصل کرنی ہے، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ استاد اور شاگرد دونوں کا حصہ نیکی میں برابر ہوتا ہے۔ پھر یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ قرآن کریم میں سارے علوم موجود ہیں، اور پھر بھیک مانگنا برا کام ہے، اور کامیابی مستقل محنت سے ملتی ہے، اور خوش اخلاقی سے بولنا ہے، خوش اخلاقی دشمنوں کو ذیل کر دیتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے ایسے قبیلے میں جہاں چاروں طرف دشمنی پھیلی ہوئی تھی، اسلام اپنی خوش اخلاقی کے ذریعے ہی پھیلایا تھا بچوں، تلوار کے ذریعے سے نہیں پھیلایا۔ آپ نے کسی ایک بندے کو آج تک تلوار نہیں ماری، قتل نہیں کیا، کسی کا خون نہیں نکالا، اور پوری دنیا میں اسلام کو پھیلا دیا۔ ٹھیک ہے بچوں، آج کا سبق ہمارا ختم ہوتا ہے۔ یقیناً جو کچھ آپ نے سیکھا اس کو اچھی طرح اپلائی کیجیے گا۔ اگر اس کا کام ورک بک میں موجود ہے تو وہ آپ نے ضرور کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ بچوں۔